السلام کی مستقل سنت مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ جب غزوہ بدر میں تشریف لے گئے اور ایک دفعہ جب آپ فتح مکہ کے لیے گئے، اس وقت آپ علیہ السلام جو ہیں وہ اعتکاف نہیں بیٹھے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل عادت مبارکہ تھی۔ اور اس میں آپ نے فضائل بھی بتائے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ اخیر عشرہ کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مستقل آپ کی زندگی کا حصہ تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً وہ اعتکاف چھوڑنا پڑا، پھر آپ نے شوال میں 10 دن اعتکاف کیا۔ اللہ رب العزت سے تعلق بڑھانے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی یہ کوالٹی بیان کرتے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے، اور اسی محبت کے اظہار کے لیے یہ ایک موقع ہوتا ہے۔ بندہ اپنی ساری دنیاوی مصروفیات ترک کر کے اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے اور اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے، حتیٰ کہ وہ جب بندہ سویا ہوتا ہے اس وقت بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اور اگر ان دنوں میں ان اوقات میں لیلۃ القدر آ گئی اور وہ بے شک سویا ہوا بھی ہو تو اس کو لیلۃ القدر کا اجر ملے گا۔ اور بنیادی طور پر یہ ایک ذریعہ ہے لیلۃ القدر کے حصول کا اور لیلۃ القدر کے برکات سے فائدہ اٹھانے کا، اور اللہ رب العزت سے اپنا تعلق بڑھانے کا۔ رسول پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ بندہ ہوگا جو تنہائی میں اللہ رب العزت کو یاد کرے اور اللہ کی محبت میں اس کے آنسو بہنے لگے، آیا ہی تھا خیال کے آنسو چھلک پڑے۔ یعنی جب بندے کو اللہ تعالیٰ کا خیال آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں تو گویا یہ محبت کا اعلیٰ ترین درجہ ہوتا ہے، اور پھر بندہ ان دنوں میں اللہ سے تعلق بناتا ہے اور اللہ ہی کو سوچتا ہے، اٹھتے بیٹھتے اللہ رب العزت کے تذکرے کرتا ہے، اور وہ ایک بہت اس کے لیے یہ سنہری موقع ہوتا ہے۔ اپنا جو تعلق ہے اور اپنی جو دوستی ہے اللہ تعالیٰ سے بڑھا سکتا ہے۔ اور پھر بندہ جو ہے ان دنوں میں وہ کیا کہتے ہیں کہ بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے، اللہ جو بندہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پیورلی اللہ کی ذات کے لیے وہ اپنے سارے دنیاوی تعلقات اور رشتوں کو چھوڑ کے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق دے، ہم اس عمل کو کریں اور پھر اس عمل میں بیٹھ کر کوشش کریں فضولیات کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ آج کل جیسے کہ عام طور پہ موبائل وغیرہ کا رواج ہے، لیپ ٹاپ کا رواج ہے، لوگ یہ چیزیں وہاں پہ استعمال کرتے رہتے ہیں، جس سے وہ روحانیت نہیں مل پاتی جو اس عمل کا مقصد ہے، اور جو اس کے پیچھے جو ایک اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیں بتایا ہے مقصد، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا، یکسوئی حاصل کی جائے اور تنہائی میں زیادہ سے زیادہ دیر رہا جائے۔ زیادہ بھیڑ ہوگی، زیادہ مجمع ہوگا تو اس میں وہ پھر وہ روحانیت حاصل نہیں ہوگی جو کہ اعتکاف کا مقصد ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعتکاف کے زیادہ سے زیادہ فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواتین بھی گھروں میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، ایک علیحدہ کمرے میں وہ اپنی جگہ متعین کر لے، وہیں پہ اپنا زیادہ اوقات جو ہے وہ گزاریں۔ ہاں قضائے حاجت کے لیے یا اور ضرورت کے لیے باہر آ سکتی ہیں، ان کو بھی وہی انعام ہے اور وہی اجر ہے، اور وہ ان کے لیے سہولت ہے۔ ایک طرف بیٹھ کے اپنے وہ خانگی امور کے بارے میں مشورے دے سکتی ہیں اور اپنا اللہ رب العزت کی عبادت بھی کر سکتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ یہ امت مسلمہ کے اندر ایک الحمدللہ ایک رجحان ہوتا ہے ان دنوں میں، تو اللہ کرے یہ رجحان اس کی اصل شکل ہمارے اندر رہے، ایک رواج نہ بن جائے کہ رواجی طور پہ ہم اس کو جو ہے اختیار کریں، بلکہ وہ اس سے مقصود یہ ہو کہ ہمارا اللہ سے تعلق بنے اور ہم اللہ رب العزت کے قریب ہوں۔ اور اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں جو میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ آتا ہوں، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو اعلان ان دنوں میں کر رہے ہوتے ہیں، رمضان کی راتوں میں
اللہ رب العزت اعلان کر رہے ہیں، کوئی مغفرت مانگنے والا، کوئی رزق مانگنے والا، کوئی بھی جو اللہ رب العزت سے اس کی اپنے جائز حاجت مانگے گا، اللہ اس کی حاجت کو پورا کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی حقیقت ہمیں نصیب فرمائے۔